ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا یہ 5واں جمعہ ہے. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا بھی آخری دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کا. جمعے کے حوالے سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں سے افضل ہے. کہ اس دن کے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس دن کے اندر ہی قیامت قائم ہوگی. اور یہ دن اللہ تعالی نے ہر امت کو عطا کیا. یہودیوں کو عطا کیا لیکن یہودیوں نے اس جمعے کے دن کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ہفتے کا دن لے لیا اللہ تعالی کی عبادت کے لیے. کہ اللہ تعالی نے یہ دن عیسائیوں کو عطا کیا. عیسائیوں نے بھی اس دن کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اتوار کا دن لے لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دن اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو عطا فرمایا. اب اس دن کی یہ فضیلت ہے کہ یہودی سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہفتے والے دن. عیسائی سارا دن اتوار والے دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن مسلمان جمعے والے دن صرف مخصوص جمعے کا وقت اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور جمعہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو صرف یہ تھوڑا سا وقت نکال کر جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. حالانکہ وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن یہ مسلمان جمعے کے دن مخصوص وقت میں صرف اللہ کی عبادت کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی نسبت زیادہ اجر زیادہ ثواب اللہ رب العالمین سے حاصل کرتے ہیں. رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے نہا دھو کے ستھرے کپڑے پہنتا ہے اگر اس کو خوشبو میسر ہے تو وہ خوشبو بھی لگاتا ہے اور پھر وہ بر وقت مسجد میں آ جاتا ہے. بر وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کی اذان ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتا ہے. آ کر جو اس کی قسمت میں ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ نوافل پڑھتا ہے. 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے یا اس سے بھی زیادہ پڑھے جتنے اس کے مقدر میں ہے وہ نوافل پڑھتا ہے.
اور پھر اتنے میں امام جب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہو کر امام کا خطبہ سنتا ہے، اور پھر امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلاتا، بلکہ سکون کے ساتھ نفل نوافل سنتے ادا کر کے وہ آرام کے ساتھ واپس گھر میں چلا جاتا ہے۔ دوران خطبہ وہ کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، کسی کو چپ نہیں کرواتا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، دھیان کہیں اور نہیں لگاتا، بڑی یکسوئی کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک جو گزشتہ جمعہ گزر چکا ہے، اس پورے ہفتے کے اندر جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمعے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 دن کے مزید جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا 7 اور 3 10 ہو گئے۔ تو جو بندہ سنت کے مطابق جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 10 دن کے گناہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس دن کے حوالے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بھی ہے کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس انسان کے لیے اپنی رحمت سے نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوموں کو بتلایا ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے، اور دجال سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے، اس کے فتنے سے ڈرایا بھی ہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا بھی ہوں اور دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے بھی اس کے فتنے سے متاثر ہوں گے، اتنا سخت قسم کا اس کا فتنہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس جمعے کے دن کے حوالے سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ کن کے ذریعے پہنچاتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور مزید ہمارے درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر رحمتیں فرماتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کا مقام، ان کا درجہ جو کہ پہلے ہی بہت بلند ہے، اللہ اس میں مزید اضافہ فرماتے ہیں، اور ہمارا پڑھا ہوا درود اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے یا ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو کہ روایت کمزور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں جب تم درود پڑھتے ہو تو میں سنتا ہوں، اور بعض کہتے ہیں جواب بھی آپ علیہ السلام دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا سننا اور آپ علیہ السلام کا جواب دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایت اس بارے میں پیش کی جاتی ہے ہر درجہ کمزور ہے، نہ قابل قبول ہے۔
صحیح روایات کے مطابق مسئلہ اتنا ہی ہے کہ جب امتی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام پر اپنے بندوں کا درود پہنچاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے درجات بلند ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام کا مقام اور آپ کی فضیلت اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو جمعے کے دن کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے خاص تلقین فرمائی کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو. اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو آج کے اس سبق میں، اس درس میں ہم نے 3 باتیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں اور 3 باتیں ہم نے سنی ہیں. ایک تو یہ کہ پر وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے اور نہا دھو کے ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آنا ہے اور آ کر مسجد میں شور و غبا نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنی، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہونا، بلکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے نوافل پڑھنے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام کا خطبہ بڑی توجہ سے سننا ہے، دائیں بائیں نہیں جھانکنا، لگو بےہودہ باتیں، کوئی بےہودہ کام نہیں کرنے، حتیٰ کہ تنکا تک اٹھا کے دائیں بائیں نہیں کرنا. بڑی توجہ سے خطبہ سننا ہے اور پھر نماز ادا کرنی ہے، سنن ادا کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے گھروں کو پلٹنا ہے. تو اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، درود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم کو جمعے کے دن کے یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام نازل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.